السلام علیکم ناظرین، اس بیان پر رینجرز کی جانب سے یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. ایف آئی آر کرنل طاہر محمود جو پاکستان رینجرز جناح کوٹ ان کی مدعیت میں سول لائن تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس میں اسی لائن کا استعمال کیا گیا ہے. وہ اب تھے ہو گئے ہیں. اس صفحے کے بالکل آخر میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک انٹرویو میں جو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو دیا uttered following words against the officers of Pakistan Rangers جنہوں نے ریڈ کیا تھا 90 عزیز آباد کراچی میں اور ان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی. ایک نیا ٹوسٹ کراچی کی اس پوری ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں جو سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے پچھلے 2 ہفتوں سے تقریباً، جہاں یہ معاملہ شروع ہوا اس کے بعد ریڈ ہوئی 90 پر، وہاں سے ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. ان ٹارگٹ کلرز کے بارے میں کہا گیا کہ بہت سے تو سزا یافتہ بھی تھے. وہاں سے اسلحہ پکڑا گیا جس کے بارے میں کہا گیا یہ نیٹو کا اسلحہ ہے، چوری شدہ اسلحہ ہے. وہاں سے پھر جواب کا سلسلہ شروع ہوا. الطاف حسین صاحب کی جانب سے بڑے سخت جوابات بھی دیے گئے، فوج پر الزامات بھی لگائے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کمر کس لیں. یہ شاید اس ریڈ کی بات میں یہ نہیں جانتا لیکن یہ بیان ضرور ان کا سامنے آیا. بہرحال بڑے سخت بیانات، کیونکہ اتنے سارے بیانات آ گئے ہیں کہ اب یہ دیکھنا کہ کون سا اس ریڈ کے بعد کا ہے کون اس سے پہلے کا ہے ذرا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد اب یہ جب بیانات دیکھنے کے بعد رینجرز کی جانب سے اور کرنل طاہر محمود کی جانب سے ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. یہ سیریس نوعیت کا معاملہ اس لیے بھی ہے کہ ایک سرکاری ادارہ، ریاستی ادارہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہا ہے یا کٹوا رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ نے ہمیں دھمکی دی ہے. یہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی پاکستان کی سیاست میں کچھ نیا نہیں ہے. بہت سی کہانیاں پرانی بھی چاہے وہ 92 کے آپریشن کی ہوں وہ بھی چلتی رہی ہیں، لیکن اس کیس میں اب رینجرز کی جانب سے یہ اقدام اٹھانا، یہ معاملہ کیا رینجرز اور متحدہ قومی موومنٹ اب آمنے سامنے آ گئے ہیں. نہ ایک قدم پیچھے لینے کو تیار ہے نہ دوسرا. اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ شاہی سید صاحب موجود ہیں، اس وقت سینیٹر ہیں، اے این پی جو سندھ ہے اس کے صدر بھی ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. شرمیلا بی بی آپ کا بھی شکریہ. پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ مشکل وقت میں متحدہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ دوبارہ وہ کر رہے ہیں. لیکن فاروق ستار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں کیونکہ شروع ان سے کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے کہا کہ آخر میں ان کا تعارف کراؤں، لیکن کیونکہ میجر اگریوڈ پارٹی اس وقت تمام تر لائم لائٹ میں متحدہ قومی موومنٹ ہے تو میں ذرا فاروق ستار صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. فاروق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ جو نئی ایف آئی آر ہے فاروق ستار صاحب، یہ دلچسپ بھی ہے، معاملے کو مزید گمبھیر بھی کر دیتی ہے اس وجہ سے بھی کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ 90 پر جو ایکشن ہوا ایک روٹین کا ایکشن ہو سکتا ہے. کوئی انٹیلیجنس ملی، اس انٹیلیجنس کے اوپر ایکٹ کیا گیا اور یہ کچھ لوگ پکڑ لیے گئے. قانون فیصلہ کرے گا، عدالت فیصلہ کرے گا. لیکن ایف آئی آر کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی اب وہ نہیں جانے دیں گے. یہ معاملہ پرسنلائز ہو گیا ہے. اب پرسنلائز سے مراد رینجرز از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. کاشف اگر آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے تو مجھے آپ سے پوچھا جی، آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. جی جی. وہ یہ کہ آپ کے اسٹوڈیو کا شور آ رہا ہے میرے ایئر فون میں نا، تو اگر اس شور کو کم کروا دیں، میں آپ کی آواز سنوں، آپ میری آواز سنیں. آپ بہتر ہے بالکل، کیونکہ میرے اسٹوڈیو میں کوئی مہمان نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی ون سٹنگ ان دی اسٹوڈیو. کہ آپ بہتر ہے؟ ہاں اب بہتر ہے، اب بہتر. جی میں کہا یہ رینجرز کا یہ ایکشن ایف آئی آر کی حد تک چلے جانا، ایک ریاستی ادارہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف ان کا ایک اہلکار ایف آئی آر درج کر رہا ہے. اٹس اے ویری سیریس میسج فار ایم کیو. کاشف دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے آئینی اور قانونی ماہرین اس مقدمے اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. پھر اس کی روشنی میں جو آگے ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی ہے
یا اس کا کس طرح دفاع کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جب یہ آئینی اور قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے کسی لاہے عمل کا یا اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے۔ لیکن سر دست میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائما فیسی یا بادی النظر میں جو الزام لگایا گیا ہے اس ایف آئی آر میں، جو اس کے کانٹینٹ میرے سامنے ہیں، میں اس کی بنا پر بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، رابطہ کمیٹی کا بھی یہ فوری رد عمل ہے کہ وہ الزام یا وہ بات جو کی گئی ہے وہ حقائق کے سراسر منافی ہے، اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب یہ کہ میں اس الزام کو جو ایف آئی آر میں لگایا گیا اس کو مسترد کرتا ہوں، اور یہ میرا رائٹ ہے۔ اگر مجھ پر، میرے قائد پر کوئی الزام لگایا گیا ہے، ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، تو میرا فوری رد عمل تو یہ ہے۔ باقی سر اگر اجازت دیں پولیٹیکل امپلیکیشنز پہ میں آؤں گا، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں اس میں اب اس کا جو اس کا نتائج ہیں وہ ملٹیپل سطح پر آپ کو نظر آئیں گے، سیاسی سطح پر بھی، آپریشنل سطح پر بھی۔ کیا اب رینجرز کی کارروائیاں مزید سخت ہو جائیں گی؟ کیا کئی جگہ جہاں پر شاید پہلے نرمی برتی گئی اب وہ مزید سختی کی طرف جائے گا؟ لیکن میں اس سے پہلے اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے رد کر دیا الزام کو، ذرا الطاف حسین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے، مجھے یہ بتا دیں صاحب، یہ جو کرنل صاحب ہیں، کرنل طاہر صاحب، وہ تھے، اب وہ تھے ہو گئے، اس کا مطلب وہ کیا اخذ کر رہے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے الطاف حسین صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سن لیجیے۔ جن افسران نے 9-0 پر میرے گھر کے اوپر چھاپا مارا، بڑے دلیر کے بچے ہیں، میرے گھر کے اوپر جنہوں نے چھاپا مارا، مجھے خوشی ہوئی کہ بعد بہت بہادری لوگ ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ گھر پہ آتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں۔ خام خانے کا ہوا بنایا ہوا ہے نا، انہی لوگوں نے بنایا ہے میرا ہوا میرے گھر کا، تو لیکن وہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے، حالانکہ افسر تھے، رینجرز کے افسر تھے، وہ اب تھے ہو گئے اور انشاءاللہ تھے ہو جائیں گے۔ اب فاروق ستار صاحب، اس چیز کو بنیاد بنا کر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ تھے ہو جائیں گے، ذرا آپ بتائیے اس سے ان کا مقصد کیا تھا بات کرنے کا؟ دیکھیں کاشف، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اس قیاس آرائی میں جائیں کہ الطاف بھائی کی کسی اسٹیٹمنٹ کا میں اس کی انٹرپریٹیشن کروں۔ میں نے تو یہ کہہ دیا گیا کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں جو الزام لگایا گیا ہے، جن شکوں کا استعمال کیا گیا ہے، میں نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ شکیں، وہ الزام الطاف بھائی کے اس بیان اور جملے کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے، تو میں نے تو یہ کہہ دیا ہے۔ اب اس کے پس پردہ کیا مقصد ہے، یہ ایف آئی آر کیوں کٹائی گئی ہے، کیا مقصد ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ تو پھر جو ایف آئی آر کٹانے والے ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے اس بات کو اس طرح لیا کہ میرے لیے یہ ایک اور آزمائش ہے، ایک اور امتحان ہے، اور ہم انصاف اور قانون کے ذریعے اور عدالتی عمل کے ذریعے، کیونکہ اب یہ عدالت کی امانت ہوگی، اب یہ پولیس افسر تفتیش کرے گا، چالان جمع کرائے گا اور اس کے بعد یہ مقدمہ چلے گا، تو بہتر ہے کہ اب اسے عدالت میں ہی اس کا فیصلہ آنے دیں کہ جو لفظوں کی انٹرپریٹیشن پر جس طرح ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، تو کیا وہ مقصد جو آپ لے رہے ہیں اسی مقصد سے کہنے والے نے کہا ہے، اس کا وکیل وہاں پر اس کو کس طرح رکھتا ہے؟ تو میرے خیال میں اسے اب عدالت کی امانت بن جانے دیں، اسے قانونی چارہ جوئی کی امانت بن جانے دیں اور وہیں پر اس کا میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہونے دیں۔ دیکھیں ہم نے کوئی منفی رد عمل نہیں دیا، ہم نے کوئی اس پر احتجاج کی کال نہیں دی، ہم نے اس پر یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے کارکنوں سے اور عوام سے یہی کہا ہے کہ وہ پرامن رہیں، پرعزم رہیں، ثابت قدم رہیں اور اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور اس فاروق صاحب بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہیں گے نا، فاروق صاحب موقع نہ دیں۔ ٹھیک، بہت سارے لوگ کہیں گے آگے بھی رینجرز کا ایک کرنل ہے، فوج کا کرنل ہے، کوئی تھانے کا ایس ایچ او تھوڑی ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس طرح ہیڈ آن کولیشن کے لیے جائیں یا اس کو آپ اس طرح برش سائڈ کر دیں آرام سے۔ دیکھیں ہیڈ آن کولیجن کی تو آپ ایزیوم کر رہے ہیں نا،
میں تو اس طرح کی میں نے تو کوئی بات کی ہی نہیں ہے. میرا تو جو بھی ریئیکشن ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے, نپتولا ہے. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر جو ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے جو ذمہ دار جو اس کی کونسل ہو سکتی ہے, ایگزیکٹو یا رابطہ کمیٹی, میرے خیال میں وہ تو ریکارڈ پر آ گیا ہے. آپ بے شک ٹاک شو میں جو تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں وہ اس کی اور پولیٹیکل کونوٹیشن کیا ہو سکتی ہے, اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. بہت سارے قانونی مبصرین ہیں جنہوں نے خود اس کو بے بنیاد اور کہا ہے. مسترد خالد رانجھا صاحب کا بیان آیا ہے جو کہ ایک بڑے میں نے سنا آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں وہ بات کرتے, انہوں نے کہا یہ روٹین کی ایف آئی آر ہے, بلکہ 2-3 وکلا سے ہماری بات بھی ہوئی. ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ لائک اینی ادر ایف آئی آر, یہ ایک ایف آئی آر ہے, اس میں بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا. الطاف حسین صاحب ملک میں ہی نہیں ہے تو اس میں شاید کوئی اتنی اس کے اندر وہ وزن نہ ہو اس ایف آئی آر کے اندر. یہ 2-3 وکلا جس سے ہماری بات ہوئی ان کا بھی یہ ماننا تھا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ پر اس لیے لایا گیا الطاف فاروق ستار صاحب کہ 92 کا ایک آپریشن ہوا, جن پولیس والوں نے آپریشن کیا وہ سارے کے سارے مار دیے گئے بعد میں. آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس بارے میں بہت کچھ سنتے رہے ہوں گے. آپ آئی ایم شیور وہ آپ کی طرف بھی ڈائریکٹ بڑا کچھ ہوا ہوگا کہ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ متحدہ شاید اس کے پیچھے تھی اس سارے کے. تو یہ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اس ایف آئی آر کو؟ کاشف, وہ سارے معاملات بھی کسی نہ کسی طرح عدالتوں میں گئے, وہاں پر بھی قانون و انصاف کا ایک عمل جو تھا وہ قائم ہوا, اور اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے نتائج آنے تھے وہ بھی آ گئے. سیاسی طور پر جواب ایک الزام لگتا ہے, پھر جوابی کارروائی ہوتی ہے. میں اس میں جانے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو یہ بھی فیل کرتا ہوں جو آپ نے حوالہ دیا وہ جو پولیس افسران اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں تو اس ساری بات کو بھی اپنے خلاف ہی ایک کانسپریسی سمجھتا ہوں کہ اگر جن افسروں نے اگر میرے خلاف کوئی کارروائی کی اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پرائم سسپیکٹ تو میں ہی ہو جاؤں گا اور مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا. لیکن وہ کون سے میرے مخالفین ہے جو روز اول سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی قومی سیاست میں میرا کردار ملا کر دیا جائے. لیکن فاروق بھائی مسئلہ یہ ہے, الطاف حسین صاحب کے بیان کو اگر آپ باریکی سے دیکھیں, بڑے دلیر کے بچے ہیں, بڑے بہادر لوگ ہیں, افسر میرے گھر آتے ہوئے اندر جاتے گھبرا رہے تھے اب یہ تھے ہو جائیں گے. دیکھیں اگر آپ اس کانٹیکس کو دیکھیں, میں ذرا اگر اجازت دیں آپ کے ساتھ تو میں نے بڑی تفصیلی بات کرنی, کیونکہ پچھلے ویکینڈ کے اوپر اور پچھلے ایک ویک میں جس طریقے سے حالات چلے ہیں, جس طرح یہ عمیر صدیقی کی پریس کی ایک جے آئی ٹی تو نہیں کہیں گے, رینجرز نے سائن کر کے ان کا اقبالی بیان ایک پبلک کیا ہے پریس ریلیز کی صورت میں, ایسا لگتا ہے کہ رینجرز ایک کورس پر چل پڑی ہے, وہ ایک ٹریک پر نکل پڑے ہیں. اب میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں, میں کیونکہ دوسرے مہمان ہیں, میں ذرا ان سے بریک سے پہلے شاہد سید صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ یہ جو ایف آئی آر ایک ریاستی ادارے نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کی. کاشف عباسی, میں سمجھتا ہوں امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے تفصیل آرام سے فاروق ستار بھائی کو سنا تو ہمیں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ہمیں بھی آرام سے آپ سن لو گے. ایک تو یہ ہمارے شہر میں جو بھی اس قسم کے باقاعدہ حکومت وقت جوابدار ہوتا ہے, وہ چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو, چاہے مشرف کی ہو, چاہے نواز شریف کی حکومت وقت, ان چیزوں کا جوابدار ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ یہ جو حالات اس وقت بنے ہم حالات جنگ میں ہے, ضرب عذاب بھی چل رہا ہے, اور کراچی میں طالبان کا ہونا, ہمارے جھنڈے اتارنا, ہمارے لوگوں کو شہید کرنا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ کراچی میں جس طرح پختونوں کا دنیا میں سب سے بڑا شہر کراچی ہے, تو اردو بولنے والوں کا پاکستان میں سب سے بڑا شہر اردو بولنے والوں کا ہے. ہم سب کو, اور یہاں کلنگ بھی ہو رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی, ان کے لیے اشد ضرورت ہے, اور یہ ڈیمانڈ بھی الطاف بھائی نے اور ہم نے مل کے دونوں ایک پیج پہ کہ بھی آپریشن کیا جائے. اب خدا را اس وقت جو حالات ہے اس کو کسی دہشت گرد کو کسی پارٹی سے, کسی قومیت سے, کسی مسلک سے نہ جوڑا جائے. دہشت گرد کو دہشت گرد ٹریٹ کیا جائے, وہ چاہے داڑھی والا ہو یا چاہے بغیر داڑھی والا ہو. اب مسئلہ آپ یہ عمیر صدیقی کو دہشت گرد کہیں گے کہ نہیں کہیں گے شاہد سید صاحب؟ جو ان کے اوپر الزامات ہیں, اگر وہ الزامات واقعی سچے ہیں تو وہ 100% دہشت گرد ہے, اور ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ ہونا چاہیے جو داڑھی والے کے ساتھ آج کر رہے ہو. ٹھیک. دوسری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا آپریشن اقراض رپورٹ ہونا چاہیے, ہم سب کا ڈیمانڈ تھا, مگر آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. کراچی کے مسئلے کا حل
چیف جسٹس پاکستان نے جو سوموٹو کراچی بدامنی کیس پہ لیا تھا اس نے 4 نکات بتائے تھے. جب تک آپ ان 4 نکاتوں پہ نہیں جاؤ گے کہ منصفانہ حلقہ بندیاں، فیئر فری الیکشن، ڈی ویپنائزیشن اور اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا اور پارٹیوں میں سے ملیٹنٹ ونگ ختم کرنا، وہ چاہے جس کا بھی ہے. میں نے کہا کہ بھئی الطاف حسین صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگایا ANP کا بھی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرے آپ الطاف بھائی بھی کہتا ہے، بلکہ الطاف سے ابھی میرے سامنے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس بھی ہے، تو بے شک اس کا علاج یہ ہے کہ میرے گھر سے، میرے پارٹی سے شروع کرے. اور 2011 میں ہمارے باچاہان مرکز پہ رینجر نے بالکل چاپا مارا ہے، تالا بھی توڑا ہے، لیکن کسی ایک کان سے دوسرے کان کو پتہ نہیں چلا. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بالکل ہمارے پارٹی کے اندر، ہمارے تلے اگر کوئی کرمینل ہے وہ کرمینل ہے، ان کو مردار چوہا سمجھ کے ان کے خلاف کارروائی ہمارے گھر سے شروع کرے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کا، ماؤں بہنوں کا اور دفتروں کا احترام لازمی ہے، اس کی تذلیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک کرمینل اگر اس جگہ میں بیٹھے جہاں پہ ہماری ماں بہن بیٹی ہوئی ہے، یا میرا آفس ہے اور اس میں کرمینل بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس سے زیادہ تذلیل ہماری ہو رہی ہے کہ کیا ہماری پارٹیاں اتنی گری ہوئی ہے، ہم اتنے گھٹیا ہو گئے کہ ہمارے پاس کرمینل لوگ آگے بیٹھتے ہیں. جی بالکل. لہذا ہمیں اس کے لیے اس وقت مجھے کاشف 1 منٹ دو، اس وقت اداروں کو تذلیل نہ کیا جائے. ملک ادارے چلاتے ہیں، آئین پہ چلتا ہے. اگر آپ ادارے پہ اس طریقے سے باتیں کرے ہوئے کہ بھائی اس نے بدماش کا بچہ ہے، نر کا بچہ ہے، پلانے کا بچہ ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی؟ یہ تو تذلیل ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. یہ آپریشن ہم سب نے مانگا ہے، آپریشن بالکل صحیح ہو رہا ہے، اس کو کنٹینیو جاری و ساری رکھنا چاہیے. اور ہمیں تذلیل اداروں کے برداشت نہیں کرنا ہے. ہر آدمی سوچ سمجھ کے بات کرے، ہر آدمی جو بھی بولے اس کا جواب اس کو ملے گا. لہذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ ابھی اس طریقے سے ایسی کوئی بات نہ کرے کہ یہ آپریشن ڈسٹرب ہو جائے. آپریشن کنٹینیو رکھے اور دہشت گردوں کے خلاف کرے. خدا را پہلے جو آپریشن جتنے بھی ہوئے وہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہوئے. کوئی پارٹی MQM کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا، پارٹی رہے گی. لہذا اگر اس میں کرمینل ہے ان کے خلاف بالکل کارروائی کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک، میں معافی چاہتا ہوں شرمیلا بی بی. اگر شاہد سید صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اداروں کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، اس فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے اس آپریشن پر اور 9-0 پر جو یہ ریڈ ہوئی ہے اور یہ FIR؟ جی شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو ہیڈ آفس ہوتا ہے یا جو سیاسی مرکز ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، چاہے وہ MQM کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ ANP کا ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو. اور 9-0 کے اوپر ریڈ ہونا ایک بہت معنی خیز اور بہت ایک میں سمجھتی ہوں ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک تاریخی ریڈ اسے میں کہوں گی. یہ آپ مثبت انداز میں تاریخی کہہ رہی ہیں یا مذمتی انداز میں تاریخی کہہ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں تو اسے اس طریقے سے کہوں گی اور میری جماعت بھی اسی طریقے سے کہے گی کہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا جو پولیٹیکل ہیڈ آفس ہوتا ہے، اور چونکہ 9-0 جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا گھر تھا جس کو ان کی جلا وطنی کے بعد MQM کا مرکز، سیاسی مرکز بنایا گیا، تو کسی بھی سیاسی لیڈر کے گھر پہ اگر ریڈ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ کوئی خوش آئند بات تو ہے نہیں. اگر میں اپنی سمجھ کے لیے سوال شرمیلا بی بی اجازت دیں تو، اگر فرض میں جی 1 منٹ کے لیے پریس ریلیز کو ٹھیک مان لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ مطلوب تھے، ٹارگٹ کلرز تھے، آپ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ریڈ ہونا چاہیے کسی سیاسی جماعت کے دفتر کا؟ دیکھیے جہاں تک کرمنلز یا کرمنل ایلیمنٹ کا تعلق ہے اس کو تو کوئی بھی شخص سپورٹ نہیں کرے گا. اور جہاں تک میں نے تمام جو تقاریر سنی ہے اس میں خود متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں اور ان کے قائد نے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے تو آپ بالکل اس کو اریسٹ بھی کریں اور اس کے اوپر مقدمے بھی چلائیں. لیکن اگین یہ بہت بڑا قدم تھا کہ 9-0 کے اوپر، ہاں تو گئے نا وہاں پر، تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور بہت معنی خیز تھا. لیکن اس وقت جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میری جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم بالکل احترام کرتے ہیں سیاسی مراکز کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جہاں تک پولیس ہے، انتظامیہ ہے، رینجرز ہے، وہ اپنا کام تو کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس جگہ پہ وہ گئی وہ نہ صرف اس جماعت کے لیے بلکہ دیگر جماعتوں کے لیے ایک احترام کی جگہ ہے. کل کو پیپلز پارٹی کے اگر مرکز کے اوپر کچھ ہوتا ہے
یا ANP کے مرکز کے اوپر ہوتا ہے یا PMLN یا کوئی بھی سیاسی جماعت کے مرکز کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. لیکن دیکھیے بات اگر آپ کے کوئی کرمنل ایلیمنٹ بلاولا اس میں بیٹھے ہوں تو ریڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جواب دینا ذرا سیدھا سیدھا. آپ بالکل پکڑیں تو جانا پڑے گا نا اندر. آپ بالکل پکڑیں جہاں جہاں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور ہے. وہاں پر ہر دوسرے دن ریڈ ہوتی ہے, ہر دوسرے دن وہاں سے وہاں پر رینجرز ہوتی ہے یا پولیس ہوتی ہے, جاتی ہے وہاں سے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں, اٹھائے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, فلاں ہو جاتے ہیں. ہم بھی اس کو, اور ہم پہ تو یہ الزام ہماری جماعت کے بہت سارے لوگ لگاتے ہیں کہ جی آپ تو اپنے گھر سے جو ہے یہ کرمنل ایلیمنٹس کی صفائی شروع کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی لیاری جو ہے وہاں پر کوئی نہ جائے باقی جگہ پہ جائے. ہمارے تو روز لیاری کے اندر ریڈز ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ کوئی, دیکھیے ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہے. لیٹس گیو دیم اتنا کریڈٹ ضرور ریڈ ہونی چاہیے اگر کرمنل ایلیمنٹس ہو. اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں جلا وطن ہے, ان کی جماعت یہاں پر ہے اور ان کے مرکز کے اوپر 90 کے اوپر ریڈ ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک چیز ضرور کہوں گی اور میں شاہی سعید صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے آگے چلوں گی کہ آپ کو اپنے اداروں کی عزت اور احترام کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے جو بھی کام ہو رہا ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, کرمنل ایلیمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے, اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. اس میں کراچی کا فائدہ ہے, اس میں سندھ کا فائدہ ہے, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. اگر کراچی کرمنل ایلیمنٹ سے پاک ہوگا پورے سندھ کے اندر سکون ہوتا ہے, پورے پاکستان کے اندر سکون ہوتا ہے. تو ان کرمنل ایلیمنٹس کا چاہے وہ کہیں بھی ہو ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو ریسپیکٹ آور فورسز. یہ ہمارے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں. اگر ہم ان کو ڈیمین کرتے رہیں گے, اگر ہم ان کو ملائن کرتے رہیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہوگا, پاکستان کا ہوگا, پاکستان کے اداروں کا ہوگا. ویسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر یہ تمام ادارے اور انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹی سب بہت کنٹروورشل رہے ہیں. ہمارے یہاں آمرانہ دور رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر پولیٹیکل مقدمات بنائے گئے ہیں, ان کے اوپر سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں, کرپشن کے الزامات بھی بنے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کرپشن کے الزامات بھی بنے ہیں, لوگوں نے پیسے بنائے بھی ہیں, بالکل بنے ہیں کاشف صاحب, بالکل بنے ہیں. لیکن پھر ان الزامات کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام بھی دیا گیا ہے. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے چھپتے بھی رہے ہیں. پرچہ کٹانا بہت آسان ہے, لیکن پرچہ کٹوا کے اس پرچے کے اندر جو الزامات ہیں ان کا ثابت کرنا اور پھر جزا اور سزا کا تعین کروانا عدالت سے بہت مشکل ہے. تو ظاہری بات ہے یہ جہاں تک اس پرچے کا تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے اوپر, یہ جہاں تک میری نالج ہے, شاید آپ کی مجھ سے زیادہ ہو, یہ کل کٹا ہے اور یہ بائی پوسٹ شاید کوئی لیٹر کرنل طاہر صاحب نے بھیجا تھا اور وہ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے, اس طرح ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں پولیس نے آپ سے پوچھا تھا ویسے یہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے گواہان نے آنا ہے. آپ سے پوچھا پولیس نے یہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے؟ نہیں جی, دیکھیے پولیس اپنا کام کرتی ہے. یہی تو میں پہلے بھی آپ سے اپنا کام کرتی ہوتی, کراچی کے یہ حالات تھوڑی ہوتے شرمیلا بی بی. پولیس کہاں اپنا کام, پولیس تو آپ کا کام کرتی ہے کراچی میں. اتنا آپ ہماری پولیس اور انتظامیہ کو انڈر مائن نہ کرے, تھوڑا کریڈٹ دیں. کراچی کے اندر جو پولیس کام کر رہی ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں کر رہی. آپ نے لاہور کا حال بھی دیکھ لیا. پولیس یہاں کی الحمدللہ, چاہے یہاں پر پی ٹی آئی کا دھرنا ہو, چاہے یہاں پر کوئی اور ایشوز ہو, کراچی کی پولیس وہ اچھا کام کرتی ہے. چلے میں ذرا فاروق ستار صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت. ٹھیک ہے, پولیس کام کر رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کام کر رہی ہوتی 7,000 بندے نہ مرتے. فاروق ستار صاحب, الطاف حسین صاحب کی کچھ اور بیانات فوج کے بارے میں, اب وہ کہہ رہے ہیں فوج کا احترام کریں. ذرا یہ ایکسپلین کریں کہ ان بیانات سے الطاف حسین صاحب کیا واقعی تضحیق کر رہے ہیں, کیا ضرورت پڑی تھی یہ بیان دینے کی؟ سن لیجیے. ان کا نوکر نہیں, یہ قوم کے نوکر ہیں, یہ حاکم بننے آئے ہیں. اور جس طرح ایسٹ پاکستان میں گئے تھے, دوسری مرتبہ انہوں نے ایم کیو ایم پہ چڑھائی کی ہے. ہم آج برداشت کر رہے ہیں, صبر سے کام لے رہے ہیں, لیتے رہیں گے. لیکن ان ظالم فوجی درندوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. فاروق ستار صاحب, ظالم فوجی درندے, یہ پاکستانی فوج کے بجن کے جی, اب اس میں میرا کہنا کچھ متا نہیں. جی تحریک الطاف بھائی نے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی اس طرح کے سخت بیانات دیے ہیں.
جو کہ افواج پاکستان ہوں یا پاکستان رینجرز ہوں ان کے حوالے سے ہے، اور وہ ایک ان کا اسپنٹینیس ایک ایسا ریئیکشن ہے جس کے پیچھے ایک واقعات کا تسلسل ہوتا ہے، جس میں اگر ان کا یہ تاثر بنتا ہے، یہ امپریشن بنتا ہے کہ جرائم کے خاتمے، تشدد اور دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی جماعت یا ایم کیو ایم کے خلاف باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی ہوئی ہے اور کسی ایک خاص ارادے کے تحت ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، انہیں جیسے ہی یہ فیل ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ قائد تحریک الطاف بھائی اپنے ان جذبات پہ قابو پا سکے اور پھر وہ اس طرح کا ایک بیان دیتے ہیں. جذباتی نہیں بڑا ایک سن لیں میری پوری بات. کاشف یہ بہت امپورٹنٹ، اگر عمیر صدیقی، سہولت مرزا، عمران قریشی صاحب، کاشف بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں مجھے یہ پوری بات کو کرنے دیں، میں یہاں بیٹھ کر الطاف بھائی کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوں، اور الطاف بھائی نے خود بھی اپنی اس عادت کا برملا اعتراف کیا ہے کہ وہ اسپنٹینیسلی ایسا ضرور کر جاتے ہیں، لیکن اس میں ان کی نیت یا ان کے دل اور ارادے کا کتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو جیسے ہی ریئلائز کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایسے سخت بیانات پر ماضی میں معافی مانگنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کیا ہے. ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ دونوں باتیں سامنے رکھنی چاہیے. نہیں لیکن اب آ جائیے، لیکن فاروق صاحب میرا ایک سوال چھوٹا بڑا بنیادی سا سوال ہے. یہ تو پھر آپ ہو جائے گا فوج کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہو گئے ایسی بیانات ہیں جو بڑے دھمکی آمیز بیانات ہیں. یہ صرف بیان اپنا فرسٹریشن نکالنے والے نہیں، اس میں دھمکی کا ایلیمنٹ بھی ہے. کاشف اگر قائد تحریک الطاف بھائی کا کل کا بیان تھا وہ اس بیان سے بہت مختلف تھا، اور انہوں نے جو بات کی اپنی اس پالیسی کا اعادہ کیا جو بار بار کرتے ہیں کہ ہم نے مطالبہ کیا اس آپریشن کا، ہم نے افواج پاکستان سے کرانے کا مطالبہ کیا، اور اس پالیسی کے ساتھ کیا کہ زیرو ٹالرنس، کوئی رعایت تشدد، جرائم اور دہشت گردی کے لیے ہمارے ہاں نہیں ہے. پھر انہوں نے 9-0 اور اس کے اطراف، خاص طور سے اطراف میں یہ چھاپا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر اطراف نہیں 9-0 کے اندر بھی کوئی کرمنل آ کے چھپتا ہے جس کے بارے میں رابطہ کمیٹی کے علم میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ دعوے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم میں کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. کل الطاف بھائی نے اپنے اس بیان میں یہ بات کہی ہے. فاروق صاحب، پھر الطاف بھائی، پھر ہم نے یہ بھی کہا، میری پوری بات سن لیں، اس سے میری پوزیشن واضح ہو جائے گی. مجھے موقع دیں آپ کے اس پروگرام کو استعمال کرنے کا. جو لوگوں میں کنفیوژن ہے اور میں ایسا لگتا ہے کہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہوں، میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، عمیر صدیقی کے ایک بیان کو لے کر ایک ججمنٹ ہم دے دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ متحدہ قومی موومنٹ ایک پالیسی سبسکرپشن کے طور پر جرائم کی، تشدد کی سرپرستی کرتی ہے، تو کاشف ہرگز ایسا نہیں ہے. قائد تحریک الطاف بھائی سے لے کر رابطہ کمیٹی اور رابطہ کمیٹی سے لے کر ہمارے نچلی سطحوں کے عہدیدار اس پالیسی پر سختی سے کاربند ہیں. ہاں اگر ہمارے علم میں نہیں، دیکھیں اگر میرے علم میں نہیں ہے کہ میری صف میں کون مطلوب ہے کون مطلوب نہیں ہے، یہ میں انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں، میں قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اگر 9-0 میں بھی کوئی کرمنل آتا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن فاروق ستار صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹارگٹ کلرز پکڑے جاتے ہیں، یہ آپ ان کی ٹارگٹ کلرز کی ذرا کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر، جو کہ سارے ایم کیو ایم کے سینئر لوگ ہیں، ان کے کہنے پر ہم بندے مار رہے ہیں، ان کے کہنے پر ہم نے یہ کیا. یہ کوئی ایک انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے جس کی بات ہوئی. کاشف عباسی، تم پاکستان کے چوٹی کے اینکرز میں سے ہو میرے بھائی، تمہیں تو تھوڑا سا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنی چاہیے. جب تصویر کا یہ والا رخ دکھاتے ہو، اس کا ایک کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہو، میں نہیں کہتا کہ تشدد کر کے وہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی ایڈ کر دو کہ اگر عمیر صدیقی کو گرفتار کیا گیا تھا 15 فروری کو، اور اس کی گرفتاری شو کی جائے حقائق کو مسخ کر کے 11 مارچ
کہ 9-0 کے اطراف کے چھاپے میں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا، تو میرے خیال میں یہ بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے مترادف۔ بالکل درست فرمایا۔ پھر میری بات سن، دوسری بات میری سن لو، پوری میری بات سن لو۔ ابھی تو عمیر صدیقی کی جی آئی ٹی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو عمیر صدیقی نے جو بقول رینجرز کے جو انہیں اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا گیا ہے۔ اب عدالتی ٹرائل میں اسے ثابت کرنا ہے، اور وہاں اگر یہ بیان اس کا وہاں قائم رہتا ہے، اس کے وکلا کیا ڈیفینس لیتے ہیں، تو میں اور آپ بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ عمیر صدیقی کے کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کو لے کر ایم کیو ایم کو بھی ملائن کرے، اس کا میڈیا ٹرائل کرے، اس کے اوپر یہ الزام لگا دیں اور ثابت کر دیں، مہر لگا دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پالیسی کے طور پر خدا نہ خواستہ جرائم پیشہ افراد کی یا تشدد کرنے والوں یا کوئی ٹارگٹ کلر ہے ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ میں آج بھی اپنی پالیسی پر قائم ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمیر صدیقی پر یہ جو الزامات لگے ہیں اور شاید اس نے کوئی کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دیا ہے، تو ایک عدالتی عمل کے ذریعے سے اس اسٹیٹمنٹ کو، اس کے خلاف تمام جو جرائم کے الزامات ہیں اس کو ثابت کرنا۔ میری بات سن لو، پہلے پوری بات سن لو۔ اب دوسری بات، ماضی جو ہمارا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے الزامات 92 کے ریاستی آپریشن کے بعد بھی لگے تھے، ان میں سے 99.99 الزامات متحدہ قومی موومنٹ پر ثابت نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جناپور کا الزام بھی لگا تھا، اور کس کا الزام نہیں لگا ہے؟ کئی لوگوں کو ایک ہی مقدمے، ایک ہی ایف آئی آر میں مختلف وقتوں میں ٹرائی کیا گیا، سپریم کورٹ تک مقدمے گئے اور وہاں سے پھر یہ ثابت ہوا کہ یہ الزامات غلط تھے یا ثابت نہیں ہو سکے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے پاکستان رینجرز نے، اور ہم ان کے ساتھ آج بھی تعاون کی بات کر رہے ہیں۔ الطاف بھائی کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے کے باوجود بھی جو میری پریس کانفرنس تھی دوسرے دن 9-0 کے اطراف میں چھاپے کے بعد، کہ ہمارے کسی بھی حق کے دفاع کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اپنا مقدمہ اس پریمائز پر بلڈ کر رہا ہوں کہ یہ رینجرز ورسز ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم ورسز رینجرز ہے۔ میں آج بھی اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم از ناٹ اگینسٹ رینجرز، ایم کیو ایم سر لیکن لگتا ہے ایسے ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی قائم رہو، جس کو آپ سپونٹینیس بیان کہتے ہیں، اس سے لگتا ہے ایسے کہ اٹس بیکمنگ فوج ورسز ایم کیو ایم۔ میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں، لیکن شاہد سید صاحب کوئی ایسا فول پروف نظام کیوں نہیں بنا سکے آپ جس میں سب کا اعتماد، اگر اس طرح کا کوئی بیان آئے اس کو دیکھ کر کہا جائے ہاں جناب یہ طریقہ ایسا ہے جس میں دو نمبری نہیں ہو سکتی؟ کوئی اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے تو ایسا کوئی عنصر نہیں ہو اس کے اندر، ایسا کیوں کوئی نظام نہیں بنا سکے آپ لوگ؟ کاشف عباسی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے شاہد کہ سید میں صاحب ایک بات پہ زور دے رہا ہوں کہ کراچی میں اردو بولنے والوں کی بہت بڑی آبادی ہے پورا پاکستان میں، اردو والوں کا، ان کو امن چاہیے۔ کیا فاروق ستار کے بچے کراچی میں رہنے کے قابل ہے؟ میرے بچے کراچی میں اس وجہ سے نہیں رہتے کہ یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہے، روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وکیلوں کو شہید کر رہا ہے، یہاں پہ آفاق کے لوگ شہید ہوئے، سنی تحریک کے شہید ہوئے، یہاں پہ شیعہ شہید ہوئے، یہاں پہ سنی شہید ہوئے، یہاں پہ سب سے زیادہ ایم کیو ایم کے 15,000 لوگ شہید ہوئے۔ لہٰذا سب سے زیادہ ایم کیو ایم کو ضرورت ہے کہ کراچی میں بھاری مینڈیٹ کے باوجود کراچی میں امن ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو دے کے آ رہے ہو، یہ جو کراچی ہے، کیا یہ کراچی فاروق ستار ایمانداری سے کہہ رہے کہ کیا آپ یہ بچوں کے رہنے کے قابل ہے؟ جہاں پہ آپ کی ماں بہن بچے صبح سکول جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی خاطر اگر ہم امن کے خاطر، اپنے رہنے والوں کے خاطر اگر ہم تھوڑی سی قربانی دیں، جب خانہ کعبے کے مینار پہ دہشت گرد چڑھے تھے تو پاکستان آرمی گئی، فرانس سے بھی آرمی آئی اور ان کو مناروں سے اتارا، تو جب خانہ کعبے سے زیادہ تو مردان ہاؤس یا ایم کیو ایم کا 9-0 یا بلاول ہاؤس نہیں ہے۔ اگر دہشت گرد وہاں ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اس پہ اگر ایم کیو ایم والا زیادہ تبصرے اداروں پہ نہ کرے اور ادارے بھی اپنے یہ پریس ریلیزیں اور سیاست نہ کرے، وہ ثبوت پیش کرے، عدالتوں میں جائے، اور بجائے کہ میڈیا پہ آ کے اور میڈیا ٹرائل کرے وہ اس پہ نہ جائے، کیونکہ اس سے وہی چیز بنے گی کہ ایک پارٹی کو کونے لگا رہے ہو۔ لہٰذا دہشت گرد کو دہشت گرد ٹریٹ کیا جائے، خدا رہا ان کو پارٹی، ان کو قومیت، ان کو مسلک سے نہ انوالو کیا جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ شہر کراچی کسی کے بچے کے رہنے کے اس وقت قابل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار نکالیں نا، کہ خدا رہا اس کا کوئی طریقہ کار نکال لیں، اس کا طریقہ کار جس پر سب کا اتفاق ہو، رینجرز کو پریس ریلیز دینی پڑے، کوئی یہ نہ کہے پولیس میرے خلاف ہے، سیاستدان یہ کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا۔ مجھے وہ طریقہ کار بریک کے بعد بتا دیں، ایسا طریقہ جس پر سب کا اتفاق ہو،
جہاں سے اگر آواز بلند کی جائے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے یا یہ ٹارگٹ کلر ہے، کوئی یہ نہ کہے میرے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. مجھے وہ طریقہ بتا دیں، ایک بریک لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، کیونکہ آخری سیگمنٹ چھوٹا ہے تھوڑا، کوئی میکنزم موجود ہے جس کے اوپر سارے ٹرسٹ کرتے ہو؟ ان کی آواز چلی گئی. شرمیلا فاروقی صاحبہ، مجھے ان کی آواز آ رہی ہے. جی کوئی ایسا میکنزم جس پہ سارے ٹرسٹ کرتے ہو؟ کاشف صاحب، انفارچونیٹلی پاکستان میں شاید وہ میکینزم ڈیولپ ہو جائے اوور اے پیریڈ آف ایئرز، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں رہا ہے جس کے تھرو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. تو کہیں نہ کہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تمام اداروں کے درمیان آپس میں اور سیاسی لیڈران اور مختلف اداروں کے درمیان آج بھی موجود ہے. شرمیلا بی بی، اگر مائنڈ نہ کریں کیونکہ آپ کو وقت بھی کم ملا، میں چاہتا ہوں آپ کو وقت زیادہ ملے، لیکن یہ ہم کیوں چھپ جاتے ہیں کہ جی وکٹمائزیشن ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یا لیڈر سارے دودھ کے دلہن جن کے ساتھ کبھی، مطلب اب کیسز بہت سے بنے، وہ تو ٹھیک بھی بنے ہیں نا جی. یہ ساری کی ساری میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیکھیے اس دنیا میں تو کوئی بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، ہم سب گناہگار ہی لوگ ہیں. لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت کئی سالوں بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. ایک ادارے کو استعمال کیا گیا، ہوئی یہ غلطی ہوئی ہے اس ادارے سے، اور وہ اس ادارے کے اپنے کیس کے پیچھے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے کیسز پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ایک پریسیڈنٹ ہے نا بن گیا، اور آج تک وہ غلطی وہ ادارہ درست نہیں کر سکا. کاشف صاحب نہیں دیکھیں نا، دیکھیں غلطی درست کرنا ساروں کے پاس کی بات تھوڑی ہوتی ہے جی. بہت سی غلطیاں زندگی میں آپ لوگوں نے یا کسی نے کی ہوں گی. غلطیاں ادارے اپنے آپ کی سیلف ایویلیویشن کریں، اور اگر کئی خامیاں ہیں تو اس کو درست کریں ہر ادارہ، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے. اگر اجازت دیں میرا آخری سیگمنٹ میں پھر کہوں گا چھوٹا ہے، مجھے ذرا 40 سیکنڈ شاہد سید صاحب میکنزم جلدی بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے جس کے اوپر متحدہ کو بھی اعتراض کوئی نہ ہو. دیکھو کاشف، میں آپ کو جو بات بتاؤں گا یہ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اس کے میں ریسپانسبل ہوں. اگر موقع ملے گا تو میں ثابت بھی کروں گا کہ پچھلے ادوار میں غلطیاں بھی ہوئی اور مصلحتیں بھی ہوئی، اور مصلحت میں اور بےغیرتی میں معمولی فرق ہوتا ہے. لہذا ماضی کی غلطیوں سے عبرت اور سیکھنا چاہیے. اگر ہم اپنے پرانی جی آئی ٹیز میں 12 مئی کو، 12 ربیع الاول کو، اور عباس ٹاؤن کو، اور وکلاؤں کو، اور رمپا پلازا کو، ان جی آئی ٹیز کو ہم اپنے کیپے کردار تک پہنچاتے اور مصلحتیں نہ کرتے تو شاید آپ یہ دن نہ دیکھتے. اور آج بھی جو موجودہ آرمی چیف یا جو ٹیم لگا ہوا ہے، اگر خدا را یہ بھی نہ کنٹرول کر سکے اور آج بھی نہیں ہوا تو پھر آئندہ کبھی بھی پاکستان میں امن نہیں ہوگا. فاروق ستار صاحب، یہ بھی کہا گیا کہ 250-300 ٹارگٹ کلر موجود ہیں اب بھی 90 کے اطراف میں. 2 سوال، اگر دوبارہ ریڈ کرتی ہے رینجرز تو ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ اور مجھے میکنزم ایک بتا دیں کہ کون سا میکنزم جو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا، جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے وہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. دیکھیں ایم کیو ایم ایک منظم تنظیم تو ہے، لیکن ایک انٹیلیجنس ایجنسی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم کے اطراف میں 90 کے اطراف میں ایسا ہے تو ان 3000 گھروں کی نگرانی اور چوکیداری میں نہیں کر سکتا. تو پھر میں تو سیکیورٹی رینجرز کر سکتی ہے آپریشن، اگر وہ بھی مجھے کرنے رینجرز آپریشن کرے، آپ کو اعتراض نہیں. دوسری بات دیکھیں میری بات پوری بات سن لیجیے. دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان اپنی بقا کی سب سے